آپ یہاں پر مسائل حل کرنے کے لیے نہیں بیٹھے, آپ یہاں پر ڈیبیٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے, قانونسازی کرنے کے لیے نہیں بیٹھے. آپ یہاں پر کی نوکری کر رہے ہو, پولیٹیکل پارٹی کی ہے, کسی ادارے کی ہے, وہ نوکری کیا ہے, جو وہ کہیں گے آپ وہ کریں گے. میں غلام ہوں, میں آزاد ہی نہیں ہوں آج تک. تو اگر میں غلامی کروں گا اور غلام بن کے میں اپنے مسائل پہ نہیں بیٹھوں گا, ان کا حل نہیں نکالوں گا. علیم ان گنڈا پور نے عمران خان سے محبت کا حق ادا کر دیا. لوگ عوام کے نمائندے نہیں ہو, 17 سیٹوں والی جماعت, تم ہمیں سکھاؤ گے سیاست کیسے ہوتی ہے. لوگوں نے کیا سوچا تھا عمران خان مجھے وزیر اعلیٰ کے عہدے سے ہٹائے گا تو میں اس کے خلاف باتیں کروں گا. نہیں, عمران خان میرا کل بھی لیڈر تھا, آج بھی لیڈر ہے, چاہے جو مرضی ہو جائے, عمران خان میرا لیڈر ہمیشہ رہے گا. چیف صاحب جن کو آپ نے حکومت بنا کر دی, ان سے پوچھا جائے آپ نے کیا کیا, بولتے ہم نے میٹرو بنائی. یہ ان کی پرفارمنس ہے. یہ دوستو پہلے یہ زبردست اور سنسنی خیز ویڈیو دیکھتے ہیں, پھر اس پر بات کریں گے. چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں. ویڈیو شروع. اس کو خوش کرنے کے لیے میں اس کو سزا دوں, کل وہ مجھے سزا دے, میں اس کو سزا دوں. یہ دشمنی کا جو اس وقت کام بن چکا ہے. اگر پاکستان کی ترقی چاہتا ہے کوئی, پاکستان کی ترقی کسی کا مقصد ہے, تو سب سے پہلے یہ چیز ختم کرنی پڑے گی, ورنہ سزائیں چلتی رہیں گی. آج میرا لیڈر جیل میں ہے, کل آپ کا ہوگا. جیل میں اگر نہیں ہوگا تو وہ نہیں ہوگا جو یہ کروا رہا ہے. اب تو وہ بھی جیل میں جا رہا ہے. لیکن میری صحت کو, آپ کی صحت کو کیا فائدہ ہو رہا ہے, عوام کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اس سے کہ میرا آپ کا لیڈر جیل میں ہو؟ نہیں ہونا. تو اس سسٹم سے نکلو. بجٹ سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا اسی حوالے سے, کیونکہ کوئی بھی جب چیز ہم کرتے ہیں اپنے صوبے میں, اپنے ملک میں, تو اس کی جو بنیاد ہوتی ہے بیسیکلی وہ ایک معاشرتی ترقی ہوتی ہے, اخلاقی ترقی ہوتی ہے اور انسانی ترقی ہوتی ہے. تو جس بھی معاشرے میں انصاف نہ ہو, کبھی بھی وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. اور یہ ہمیں صرف اپنے اس دنیاوی تجربے سے نہیں بلکہ اسلام نے بھی اس کے بارے میں یہی کہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ اس ملک میں جو وہ ترقی نہیں ہو رہی یا وہ مسائل اس طریقے سے حل نہیں ہو پا رہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ انصاف نہیں ہے. جو بھی یہ ایوان ہیں جو آئین کے مطابق بنے ہوئے ہیں, تو یہ بیسیکلی قانون ساز اسمبلیاں ہیں, اور ہمارا جو مقصد ہے اصل وہ ہے قانون سازی کرنا. فارچونیٹلی جو قانون سازی یہاں پہ کی گئی ہے وہ قانون سازی. اب میں یہاں پہ ایک ریکویسٹ آپ کو کروں گا کہ ہم کہتے ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہوئی ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہوئی ہے. فگرز کی ہیر پھیر میں کچھ لوگ شاید نہ ہوں, ان کو گھمایا جا سکتا ہے, لیکن مجھے کوئی نہیں گھما سکتا, کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں تجربہ اپنا, تو ماشاءاللہ کافی بڑا تجربہ ہے. یہ گھمانے والا کام شاید میں نے بھی کیا ہو. کئی دفعہ میں ایسے عہدوں پہ رہا ہوں کہ جب میں خود یہ کام کرتا رہا ہوں تو گھمانے والا کام میں نے بھی کیا ہے پریکٹس کے, بھائی گھما پھرا کے اگلوں کو سمجھ ہی نہ ہے, تو مجھے کوئی گھما پھرا نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ ہم کہتے ہیں کہ مہنگائی سب سے زیادہ ہوئی ہے اس حکومت میں, چاہے ہم تنقید کرتے ہیں, چاہے جتنی ریئلٹی ہے چاہے نہیں ہے. جو ریجنل حالات ہیں اس وقت, جو اسٹریٹجک ہماری سچویشن ہے پاکستان کی, اس کے مطابق جو ہمارے بارڈرز کے حالات ہیں, ان سے بارہ ہم کہتے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آپ کی جو سرکاری ملازمین ہیں ٹاپ سے لے کے نیچے تک, وہی آپ کی ٹیم ہے. اگر وہ آپ کے ساتھ نہ ہو, وہ صحیح کام نہ کریں, آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ نے تو ویژن دینا ہے, اس ویژن کو امپلیمنٹ ان آفیسرز بیٹھ کے انہوں نے کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں, میری ریکویسٹ ہے کہ آج سے کئی سالوں تک سے پہلے اب تک کبھی بھی 10% سے کم تنخواہ نہیں بڑھائی گئی, اور پینشن زیادہ ہی بڑی ہے. اور آج ہم جب دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی بہت زیادہ ہی مہنگائی ہوئی ہے, تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ 7% کے بجائے تنخواہ اور پینشن جو ہے وہ 10% بڑھا دی جائے. بے شک اس میں کوئی ڈیولپمنٹ کٹ لگ جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر آپ کے یہ لوگ آپ سے مطمئن نہیں ہوں گے, یہ لوگ پرسکون نہیں ہوں گے, یہ لوگ آرام سے اپنے کام پہ فوکس کرنے کے بجائے اپنی فیملیز کے لیے پریشان ہوں گے, تو آپ کا نیچے لیول تک, گراس روٹ لیول تک ڈیلیور کرنا بجٹ کو, ایون ڈیولپمنٹ کو اور گورننس کو نہ ممکن ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, تو میری یہ ریکویسٹ ہے. اس کے علاوہ عوام تک نہیں پہنچ رہی, عوام کو اس سے فائدہ نہیں ہو رہا. آئینی طور پر جو بھی حقوق عوام کو دیے گئے ہیں اور قانون سازی کے ذریعے وہ تبدیل بھی ہوتے ہیں, وہ چیز عوام کو اس طریقے سے نہیں مل رہی جس طرح ملنی چاہیے. اور اس میں ہمیں اس بات کو ماننا چاہیے کہ اس میں ہماری یہ ناکامی ہے اور ہماری یہ نااہلی ہے. اب آپ کے جو انسانی حقوق ہیں وہ اگر آپ کو نہیں ملیں گے تو اعتماد ختم ہو جاتا ہے, اور جب اعتماد ختم ہوتا ہے تو وہ قومیں مل کے آگے نہیں بڑھتی ہیں بلکہ صرف تنقید ہی کرتی رہتی ہیں. اور ہمارا جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ تنقید کی طرف ہم بڑھ چکے ہیں اور اصلاح کی طرف ہم بالکل سوچ ہی نہیں رہے, اور نہ کرنے کے لیے اکٹھے بیٹھ کے آج تک کام کر سکے ہیں. عمران خان صاحب
बेगुनाह इस वक्त कैद है, लेकिन कोई भी कैदी अगर है तो उसके लिए कानूनसाजी हमने की हुई है कि उसके कुछ हकूक हैं। अगर वो हकूक उनको नहीं मिल रहे और हमें डिमांड करते हैं, तो मेरे ख्याल में सबको समझना चाहिए इस बात के ऊपर कि ये वक्त सब पे गुजरा हुआ है और सब पे आया है या बाद में भी आ सकता है। तो उनका कम से कम इलाज जो उनके हकूक पे शामिल है, उनका मुलाकात जो उनके हकूक पे शामिल है, उनको टीवी, अखबार, इसके अलावा जो भी सहूलियात उनको कानूनी तौर पे दी गई हैं कानून में, बेगुनाह जेल में होने के बावजूद जब वो हैं तो उनको दी जाए। क्योंकि अब ऐसे आज उनको नहीं मिलेंगी तो इससे पहले किसी और को नहीं मिली, वो भी गलत है, और इसके बाद अब किसी और को नहीं मिलेंगी तो वो भी गलत है। हमारे इस तरह और लीडरशिप भी है, हमारे कारकुन भी हैं। तो मैं ये बात करना चाहता हूं कि इंसाफ को कम अज कम हम इस्लामी बुनियादों के ऊपर कम अज कम बराबरी की बुनियाद पर अगर शुरू कर दें करना और सोचना, तो कम अज कम बेहतरी तरफ एक स्टेप हम आगे बढ़ जाएंगे। दूसरी जो बात है जी वो ये है सर कि इमरान खान साहब भी कहते हैं और वैसे हम सब भी ये कहते हैं कि जो कौमें हैं वो हमेशा इंसानों पर सरमायाकारी करने से तरक्की करती हैं, और इंसानों पर सरमायाकारी क्या है? वो है कि तालीम याफ्ता बच्चा या बच्ची, हुनरमंद नौजवान, सेहतमंद खानदान, एक मजबूत मईशत, और इसके साथ साथ सबसे बढ़कर एक वो निज़ाम जिसके अंदर इंसाफ हो। अब उसके अंदर हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की, कितनी हम कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, उसका जो रिजल्ट है वो नहीं आ रहा। मैं वैसे थोड़ा को बता दूं कि मेरे अपने सियासी सफर के अंदर मैंने आज तक जितना भी टाइम गुजारा है तो वो मैंने एज ए मिनिस्टर ही गुजारा है या चीफ मिनिस्टर गुजारा है। और आपको पता है कि उस ओहदे पर रहकर आप दिफा कर रहे होते हैं, कभी अपने महकमे का, कभी अपनी हुकूमत का, क्योंकि आपको उठाया ही या बुलाया इसलिए जाता है या बिठाया इसलिए जाता है कि आपने दिफा ही करना है। तो इश्यूज पे आप बात नहीं कर सकते। अब दिफा आप ठीक करें, जायज करें, नाजायज करें, वो अलग डिबेट है, लेकिन आप इश्यूज के ऊपर बात नहीं कर सकते। मुझे ये पहला मौका मिल रहा है अपने इस पूरे जिंदगी में एज प्रोविंशियल मिनिस्टर, फिर फेडरल मिनिस्टर, फिर चीफ मिनिस्टर, आज एक एमपी के तौर पर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। और ये भी मैं बताऊँ आप सबको कि मेरे बड़े सीनियर्स बैठे हैं यहाँ पे और कुछ मेरे पार्लियामेंटेरियन सीनियर्स भी हैं। वो पार्लियामेंटेरियन सीनियर्स तो मेरे हैं कि मुझसे पहले भी असेंबली में आ चुके हैं, लेकिन एक तजर्बा जो मेरे पास है इस वक्त वो माशाल्लाह वो ये है कि मैं प्रोविंशियल मिनिस्टर भी रहा हूँ, मैं फेडरल मिनिस्टर भी रहा हूँ और मैं चीफ मिनिस्टर भी रहा हूँ। तो वो इस असेंबली में किसी के पास भी नहीं है। इसी तरह बजट के हवाले से मैं बताऊँगा आपको, तो मैंने अपनी जिंदगी में 8 बजट बनाए हैं, क्योंकि आपको पता है कश्मीर का और जीबी का स्टेटस है वो मुख्तलिफ है, तो उनका पीएसडीपी से ही बजट बनता है। तो 6 बजट मैंने वो बनाए, 2 बजट जो है मैंने चीफ मिनिस्टर बनाए। तो मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे कुछ बातें आपके सामने रखता हूँ इस बजट पे आकर। अब पहली बात यह है सर कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो हमारे मसाइल हैं, किसी भी सूबे के, हर सूबा फेडरेशन का एक यूनिट है, और अगर हमारे वो मसाइल और हल नहीं हो रहे तो ये हमारी नाअहली है। अब इसमें हम उस डिटेल में जाएं कि जी हमारी अपनी भी हुकूमत रही है एक टाइम में फेडरल की, उसमें नहीं मिला, या किसी और हुकूमत में, उनकी हुकूमत यहाँ पर भी थी, उन्होंने नहीं दिया, जिसने भी नहीं दिया, लेकिन सूबे के वो हकूक जिसके लिए सूबे की आवाम ने वोट दिया है उस पर वो इशू है कि वोट अक्सरियत में मिला और लोग आए, या कभी बगैर अक्सरियत के लोगों को बिठा दिया गया, जिस तरीके भी आया, लेकिन जब एक सेटअप बन जाता है और आ जाता है तो वो कामयाब है या नाकाम है, लोगों ने उसको देखना है। तो उस पर हमारा सूबा अब तक मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ है। उस नाकामी की वजूहात